مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے طارق مسعود آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ طارق مسعود آفیشیل۔ غزوہ احد کو بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ جہاد میں سخاوت کی ضرورت ہوتی ہے، اہل ایمان دل کھول کے مال خرچ کریں، پھر جو شہداء ہیں، بیوگان ہیں، یتیم ہیں، ان پہ خرچ کریں۔ اور ویسے بھی اسلام نے خرچ کرنے کی بے انتہا فضیلت بیان کی ہے، جہاد سے ہٹ کر بھی، کہ یتیموں پہ، رشتہ داروں پہ خرچ کیا جائے۔ تو یہود جب یہ سنتے تھے، نماز تو یہود میں بھی ہے، جب بار بار یہ سنتے تھے کہ اللہ حکم دیتا ہے کہ خرچ کرو خرچ کرو، اور نبی کے زبان سے بھی سنتے تھے، تو یہود نے پھر اس طرح کی باتیں شروع کر دی کہ اللہ کو ہمارے پیسوں کی کیا ضرورت ہے جو بار بار ہمیں خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ یعنی ازراہ تمسخر کہنے لگے کہ اللہ معاذ اللہ فقیر ہے، معاذ اللہ، اور ہم پیسے والے ہیں، اللہ ہم سے بار بار پیسے مانگتا رہتا ہے کہ پیسے دو پیسے دو۔ تو ایک مذاق کیا تھا انہوں نے، کیونکہ ان میں بخل ہے، کنجوسی ہے۔ تو یہ بات مذاق میں بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ کو غضب آیا، اللہ نے آیات نازل کیں، لقد سمع اللہ، تحقیق سن لی ہے اللہ نے، قول الذین قالوا، ان لوگوں کی بات جو یہ کہتے ہیں، ان اللہ فقیر، اللہ فقیر ہے، ونحن اغنیاء، اور ہم مالدار ہیں۔ یعنی کہ اللہ ہم سے اس لیے پیسے مانگتا ہے گویا اللہ فقیر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سنکتب ما قالوا، ہم لکھ رہے ہیں۔ یہ جو ہے نا عنقریب لکھیں گے، اس کا بعض دفعہ عنقریب بمعنی یہ ہوتا ہے کہ ابھی یہ کام کر رہے ہیں ہم۔ جیسے لوگ کسی کو ایک کام کرنے والے ہوتے ہیں نا، بس وہ کہتے ہیں آئی ایم گوئنگ ٹو ڈو دس، بس میں یہ کر رہا ہوں ابھی، تو مراد فیوچر نہیں ہوتا، مراد یہ ہوتا ہے بس ابھی کر رہا ہوں میں۔ اور جیسے اردو میں بھی کہتے ہیں کہ بس میں آنے والا ہوں اور میں یہ کام کرنے والا ہوں، تو مطلب یہ ہوتا ہے ابھی کر رہا ہوں میں۔ تو یہاں بھی سنکتب کا مطلب یہ نہیں کہ میں فیوچر میں کروں گا، مطلب ہم یہ لکھ رہے ہیں جو ان کا جملہ ہے، اور یہ اس پر ان کو سزا ملے گی، اس لیے ان کا گناہ لکھ رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی جو انہوں نے جرائم کیے وہ بھی لکھ رہے ہیں۔ وہ جرائم کیا ہیں؟ وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، انہوں نے جو پیغمبروں کو ناحق قتل کیا وہ بھی ہم نے لکھا ہے۔ وَنَقُولُ، اور ہم ان سے کہیں گے قیامت کے دن، ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، آگ کا عذاب چکھو تم۔ اور ہم کہیں گے ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ عذاب ان اعمال کی وجہ سے جو تم نے کیے ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور اللہ اپنے بندوں کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، یہ تمہاری بدعمالیوں کا ہی نتیجہ ہے۔ الذین قالوا، یہ وہ بدبخت لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں، یہود یہ بھی کہا کرتے تھے، بعض یہود، سارے نہیں۔ پچھلی امتوں میں ایسا بھی ہوا ہے کہ بعض پیغمبروں کا یہ معجزہ ہوا کہ انہوں نے کوئی قربانی کا جانور یا ویسے ہی اللہ کے قرب کے لیے کوئی چیز رکھی، صدقہ کی، اور آسمان سے آگ آتی تھی اس کو کھا جاتی تھی۔ ایسا ہوا ہے پچھلی امتوں میں، بعض پیغمبروں کے ساتھ ہوا۔ قرآن میں آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا تذکرہ ہے، قابیل اور حابیل، کہ قابیل کی قربانی قبول ہو گئی، آسمان سے آگ نے آ کے کھا لیا، اور حابیل کی قبول نہیں ہوئی، تو حسد اور جیلسی کا شکار ہو گیا وہ۔ تو پہلے ایک یہ ہوا کرتا تھا بعض پیغمبروں کے ساتھ، لیکن یہ مطلب نہیں تھا کہ یہ کوئی پیغمبر کے لوازمات میں سے ہے کہ ہر پیغمبر کے ساتھ یہی معجزہ ہوگا۔ یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے انکار کے لیے ایک بہانہ تلاش کیا۔ وہ بہانہ یہ تھا کہ بھئی اللہ نے تو ہم سے ایگریمنٹ لیا ہے کہ جب تک کوئی پیغمبر قربانی پیش نہ کرے اور آسمان سے آگ آ کے اس کو کھا نہ لے، اس وقت تک اس پیغمبر پہ ایمان نہیں لے کر آنا ہے۔ حالانکہ ایسا کوئی اللہ نے معاہدہ نہیں لیا تھا، بلکہ ہر پیغمبر کو مختلف قسم کے معجزے دیے گئے ہیں۔ تو یہود نے ایک جھوٹ تو یہ باندھا، تو اللہ نے اس کا بھی جواب دیا کہ اس کی کیا دلیل ہے، کہاں ہے وہ ایگریمنٹ، دکھاؤ، تورات میں دکھاؤ، انجیل میں دکھاؤ، کہاں لکھا ہوا ہے وہ۔ دوسری بات یہ کہ الزامی جواب بھی اللہ نے دیا کہ جو پیغمبر یہ معجزے لے کر آئے تھے، تم ان کو کون سا فالو کر رہے ہو، ان کی تعلیمات کی بھی تو تم نے دھجیاں اڑائی ہیں، اور ان میں بہت سارے پیغمبروں کو تم نے قتل کیا ہے، تو اور اس کے علاوہ بھی پیغمبر معجزے لاتے رہے ہیں، تو تمہاری تو خصلت تھی پیغمبروں کے ساتھ ناانصافی کرنا۔ قرآن کہتا ہے الذین قالوا، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں، ان اللہ عہد الینا، کہ اللہ نے ہم سے ایگریمنٹ لیا ہے، اللہ نؤمن لرسول، کہ ہم کسی پیغمبر پر ایمان نہیں لائیں گے، حتی یاتینا بقربان، جب تک کہ وہ ایسی قربانی نہ لے آئے، یعنی قربان سے مراد اللہ کے تقرب کا ذریعہ، ایسی چیز نہ لے آئے، تأکلہ النار، چاہے وہ صدقے کی رقم ہو، گوشت ہو، کچھ بھی ہو، کہ تأکلہ النار، کہ اسے آگ کھا لے، یعنی آسمان سے آ کے۔ یہ معجزہ جب تک ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ تو اللہ نے جواب دیا، قل قد جاءکم رسل من قبلی، اے نبی ان سے کہہ دیجئے مجھ سے پہلے بہت سے پیغمبر آئے ہیں،
بالبینات واضح دلائل کے ساتھ، اس سے بھی زیادہ واضح معجزے تھے ان کے پاس، وبالذی قلتم، اور اس معجزے کے ساتھ بھی جو تم نے کہا ہے، یعنی آسمان سے آگ والا، فلم قتلتموہم، تو تم لوگوں نے ان کو قتل کیوں کیا تھا؟ تم سے مراد ہے کہ تمہارے باپ دادا، تو ظاہر ہے باپ دادا جو کام کرتے رہے ہوں اور اولاد اس پہ باپ دادا کو برا بھی نہ کہتی ہو، تو اس کا مطلب اولاد بھی اس کی ذمہ دار ہے پھر۔ تو فلم قتلتموہم، تم نے ان پیغمبروں کو قتل کیوں کیا تھا؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ قرآن کی عادت ہے کہ من حیث القوم پوری قوم سے خطاب کرتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ ہر جرم قوم میں ہر فرد کرے، چند لوگ کریں اور باقی خاموش رہیں تو وہ بھی گویا اس جرم میں برابر کے شریک ہوتے ہیں، یا میجورٹی اگر خاموش ہے اور چند لوگ میجورٹی اگر ان کی ہاں میں ہاں ملا رہی ہے گناہ میں اور تھوڑے سے لوگ خاموش ہیں، تو قرآن پھر میجورٹی کی طرف نسبت کرتا ہے۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، نبی کو آگے تسلی دی جا رہی ہے کہ اے نبی اس جواب کے بعد بھی اگر یہ آپ کا انکار کرتے ہیں تو آپ غم نہ کریں، فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا گیا ہے، جاؤ بالبینات، جو پیغمبر واضح دلائل کے ساتھ آئے، والزبر، صحیفوں کے ساتھ آئے، والکتاب المنیر، روشن کتابوں کے ساتھ آئے۔ وہ کتابیں خود ان پیغمبروں کی نبوت کی دلیل تھیں، پھر بھی جھٹلایا ہے۔ تو آپ کا انکار کرنا یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے، انسان کو تسلی ہوتی ہے کہ جو ظلم ہوتا رہا ہے ہمیشہ سے، اگر وہ ظلم آپ پر بھی ہو تو آپ کو یہ سوچ کے تسلی ہوتی ہے کہ میں کوئی اس معاشرے میں اکیلا نہیں ہوں، بلکہ اور بھی یہ پہلے ہو چکا ہے، تو یہ بھی ایک تسلی کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، دوسری طرح سے تسلی دی جا رہی ہے کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ دنیا میں آپ جو آزمائشوں میں ہیں اور یہ مخالفت پہ مخالفت کیے جا رہے ہیں، تو آپ غم نہ کریں، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اے انسانوں تمہیں تمہارے اعمال کا پورا بدلہ دے دیا جائے گا قیامت کے دن۔ جو اچھا کر رہا ہے، برا کر رہا ہے، اسلام کی مخالفت کر رہا ہے، اسلام کی حمایت کر رہا ہے، یہ سب آخرت میں حساب اللہ چکانے والا ہے، تو دنیا کی زیادہ ٹینشن نہ لیا کرو۔ فمن زحزح عن النار، اور اللہ کے ہاں ایک قاعدہ ہے، کلیہ ہے کہ اللہ کے ہاں کامیابی اور ناکامی کا معیار وہ نہیں ہے جو تم سمجھتے ہو، اس کے علاوہ ہے۔ وہ علاوہ کیا ہے؟ فمن زحزح عن النار، جس کو آگ سے بچا لیا گیا، وادخل الجنہ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، تحقیق وہ کامیاب ہے۔ اللہ ہمیں بھی اس فہرست میں شامل فرما لے۔ رہا مسئلہ دنیا کا، تو ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ نہیں، دنیا میں گاڑی ہو، بنگلہ ہو، صحت ہو اور خوشحال زندگی ہو، اور جو ہے نا جو ایک دنیا میں ایک معیار سمجھا جاتا ہے، تو اصل کامیابی تو یہ ہے۔ اللہ نے اگلی آیت میں اس کا جواب دیا، فرمایا نا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، نہیں ہے دنیاوی زندگی، إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، مگر دھوکے کا سامان۔ کیا مطلب؟ تمہیں ایسا لگ تو رہا ہے کہ یہ دنیا کامیابی کی جگہ ہے، مگر ہم پہلے بتا دیں یہ دھوکے کا سامان ہے۔ کیوں؟ یہ فنا ہونے والی چیزیں ہیں، یہ بہت جلد تم سے چھن جائیں گی۔ ہم مانتے ہیں کہ چھن جائیں گی، لیکن ہمارا دنیا میں رہنے کا انداز ایسا نہیں ہے جس سے ہمیں لگتا ہو کہ یہ چھن جائیں گی، تو یہ دھوکہ دیتی ہے۔ جیسے کسی چیز پہ آپ مزین چادر چڑھا دیں کسی بدصورت پہ، تو ایسا لگے گا جیسے یہ بدصورت چیز بہت خوبصورت ہو گئی ہے، لیکن حقیقت میں نہیں۔ تو جو فنا کا لیبل اس دنیا پہ لگا ہے، یہ اس کی وجہ سے اس دنیا کی ویلیو ختم ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی انسان اس فنا کا جو لیبل لگا ہوا ہے، اس سے انسان اندھا ہو جاتا ہے اور اس کی ظاہری چمک دھمک کو دیکھ کر متاثر ہوتا ہے۔ رہا مسئلہ آزمائشوں کا، تو اللہ فرماتے ہیں لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ، کہ جنت میں جانے سے پہلے لَتُبْلَوُنَّ، اللہ تمہیں تمہارے مالوں میں بھی آزمائے گا، مال کا نقصان بھی ہو سکتا ہے تمہیں، وَأَنفُسِكُمْ، تمہاری جانوں کا نقصان بھی ہو سکتا ہے، جیسے غزوہ احد میں بہت نقصان ہوا، وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور کافروں کی دو قسمیں، ایک اہل کتاب اور ایک اہل کتاب کے علاوہ، دونوں قسم کے کافروں سے تم اذن کثیرہ، سخت تکلیف دہ چیزیں سنو گے، تمہارے خلاف پروپیگنڈا ہوگا، تمہیں بدنام کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ آپ دیکھیں آج بھی سوشل میڈیا پہ کہیں مسلمانوں پہ دنیا میں ظلم ہوتا ہے تو اس کو تو کوئی نمایاں نہیں کیا جاتا، مسلمان کہیں کسی پہ تھوڑا سا بھی ظلم کرے تو ایک ایسا بنا کے پیش کیا جاتا ہے کہ جیسے اسلام ٹوٹلی ہے ہی A to Z دہشت گردی کے علاوہ کچھ سکھاتا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں تم اہل کتاب سے اور اہل کتاب کے علاوہ مشرکین سے سخت تکلیف کی چیزیں سنو گے، لیکن کیا کرنا ہے؟ وَإِن تَصْبِرُوا،
اگر تم صبر سے کام لوگے، وَتَتَّقُوا اور تقوی اختیار کرو گے یعنی شریعت پہ چلو گے، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ تو اللہ پہلے سے بتائیں بڑے حوصلے کی بات ہے۔ اس کا اجر اللہ نے نہیں بتایا، اس میں اشارہ دے دیا کہ جو بڑا کام ہے اس کا اجر بھی بڑا ہوتا ہے۔ تو جب اللہ مان رہا ہے کہ یہ بہت بڑا کام ہے تو اس میں اللہ نے گویا بشارت دے دی ہے کہ پھر اس کا اجر بھی تمہیں بہت بڑا ملنے والا ہے۔ آگے اللہ پھر ان اہل کتاب کے بارے میں ان کو نمایاں کرتے ہیں کہ یہ جو آج اسلام پر اتنے اعتراضات کر رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اعتراضات کر رہے ہیں اور آپ کی نبوت میں بھی خامیاں تلاش کر رہے ہیں اپنے خیال کے مطابق اور خام خواہ کی باتیں کر رہے ہیں کہ ہم سے اللہ نے یہ عہد لیا تھا، تو اصل میں ان کو تو اللہ نے پہلے وارث بنایا تھا زمین کا، ان کو تو اللہ نے اسلام مسلمانوں سے پہلے کتابیں دی تھیں اور ان سے اللہ نے پہلے سے ایگریمنٹ لیے تھے کہ تم کتاب کے احکام کو ان کے علماء لوگوں کے سامنے کھول کھول کے بیان کریں گے۔ انہوں نے اس میں خیانتیں کی ہیں، تو اب یہ کیسے کہتے ہیں کہ اسلام غلط مذہب ہے اور قرآن صحیح نہیں ہے؟ یعنی تمہاری خامیوں کی وجہ سے تو اللہ نئے پیغمبر کو لے کر آئے اور نئی کتاب نازل کی ہے۔ تم اگر سیدھے راستے پہ چلتے رہتے تو اللہ کیوں یہ کام کرتا؟ تو نہ خود سیدھے راستے پہ چلے ہیں اور اگر اہل قرآن سیدھے راستے پہ چل رہے ہیں تو ان کو بھی روک رہے ہیں۔ تو اللہ نے ان کی شانات کو بیان کیا، فرمایا اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے اہل کتاب سے مضبوط معاہدہ لیا تھا۔ وہ مضبوط معاہدہ تورات میں ہی موجود تھا اور آج بھی کہتے ہیں موجود ہے، تو وہ مضبوط ایگریمنٹ اس میں موجود تھا۔ وہ کیا تھا؟ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، تم نے تورات کے احکام اور انجیل کے احکام کو لوگوں کے سامنے کھول کھول کے بیان کرنا ہے۔ اس میں سیاست سے کام نہیں لینا، اس میں مفاد پرستی سے کام نہیں لینا، جو اللہ اس کے رسول کے حکام ہے اس کو کھول کے بیان کرنا ہے۔ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اس کو چھپانا نہیں ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے تھوڑا بہت خیانت نہیں کی، تھوڑی بہت خیانت نہیں کی، بلکہ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، انہوں نے تو تورات اور انجیل کو اپنی پشتوں کے پیچھے پھینک دیا۔ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ سے کیے ہوئے معاہدے کو اپنی پشت کے پیچھے پھینک دیا، یعنی اس کو تو بالکل ہی نظر انداز کر دیا۔ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس ایگریمنٹ کے بدلے یا تورات اور انجیل کے بدلے چند ٹکے خرید لیے انہوں نے۔ وہ چند ٹکے کیا ہوتے ہیں کہ پبلک کو خوش کرنے کے لیے پبلک کی مرضی کی آیتیں ان کو سنائیں، اور جو آیتیں جن کے بارے میں یہ خیال تھا کہ لبرل ٹائپ کے لوگ تورات اور انجیل سے دور ہو جائیں گے، ہماری دکانیں بند ہو جائیں گی، ہماری چودراہٹ ختم ہونے کا خطرہ ہے، وہ آیتیں انہوں نے بیان کرنا چھوڑ دیں۔ تو آیتوں کو چھپا کر مقصد کیا تھا؟ لوگوں سے ہدیے اور لوگوں سے نذرانے لینا، وہ چاہے اربوں کھربوں روپے کی رقم ہو، لیکن قرآن اس کو کیا کہہ رہا ہے؟ ثمناً قلیلا۔ خوب یاد رکھیں، قرآن جب ثمناً قلیلا کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ تھوڑے سے پیسے، مطلب یہ ہوتا ہے کہ چاہے وہ بہت زیادہ ہی کیوں نہ ہو لیکن اللہ کی آیات کے مقابلے میں یہ بہت تھوڑے تھے۔ یعنی اللہ تو ان کو جنت دے رہا تھا اگر قرآن کو، اگر یہ تورات کو انجیل کو کھول کھول کے بیان کرتے، اللہ تو اس کے بدلے میں ان کو جنت دے رہا تھا، اور انہوں نے کیا کیا؟ چند ٹکوں کے بدلے میں جو ہے وہ اللہ کی آیات کو بیچ ڈالا۔ تو چند ٹکوں سے مراد چند ٹکے نہیں، کروڑوں کھربوں روپے بھی ہو سکتے ہیں، بنگلے بھی ہو سکتے ہیں، گاڑیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ فرمایا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، کتنی ہی بری ہے وہ چیز جو یہ لوگ خرید رہے تھے، اللہ کی آیات کو بیچ رہے تھے۔ لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا، کیونکہ یہود تھے مذہبی لیڈر، اور مذہبی لیڈر جتنے بھی ہوتے ہیں ان کو تو عزت ہی ان کے عمل کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو یہود علماء کام برے کر رہے تھے، اکلہم السحت، قرآن کہہ رہا ہے ناجائز مال لوگوں کا کھایا کرتے تھے، تحریف کیا کرتے تھے، برے اعمال کرتے تھے، اور اس پہ بجائے ندامت کے خوش ہوتے تھے وہ، اور جو اچھے کام ان کو کرنے چاہیے وہ کرتے نہیں تھے، لیکن چاہتے تھے کہ ان اچھے کاموں کی نسبت ان کی طرف ہو، یعنی لوگ کہیں کہ انہوں نے یہ کام کیے۔ جیسے بعض دفعہ ایک آدمی یعنی کسی اور نے اچھا کام کر دیا ہوتا ہے جو آپ کے کرنے کا ہوتا ہے، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ تعریفیں میری ہوں۔ یہ دونوں برائیاں اللہ کو بہت ناپسند ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ لوگ لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا، ہرگز نہ سمجھیں آپ ان لوگوں کو، کیا نہ سمجھیں؟ بمفازۃ من العذاب، کہ یہ عذاب سے بچ جائیں گے۔ ہرگز نہ سمجھیں ان لوگوں کے بارے میں جن میں یہ دو برائیاں ہوں۔ پہلی برائی یفرحون بما اتوا، جو کر رہے ہیں نا، جو برائیاں، جو حرکتیں کر رہے ہیں اس پہ خوش ہو رہے ہیں بجائے نادم ہونے کے۔ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، اور جو کام انہوں نے کیے نہیں ہیں یہ چاہتے ہیں کہ اس پر ان کی تعریفیں کی جائیں۔ جیسے آپ نے آج بھی معاشرے میں دیکھے ہوں گے،
کام کسی اور نے کیا ہوتا ہے، ٹانگ بیچ میں کوئی اور اڑا رہا ہوتا ہے، نمبر کوئی اور بنا رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جن لوگوں میں یہ دو برائیاں ہیں فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب، آپ ہرگز نہ سمجھیں کہ یہ عذاب سے بچ جائیں گے۔ تو یہ دیکھیں قاعدہ کلیہ ہے، یہ ایسا نہیں کہ یہود کے ساتھ خاص ہے، جس قوم میں بھی یہ دو برائیاں ہوں گی، جن فردوں میں بھی یہ دو برائیاں ہوں گی، ان کو بھی یہ دھمکی ہے۔ کام برے کر کے خوش ہونا اور اچھا کام نہ کرنا، لیکن چاہت یہ ہونا کہ دوسرے کے اچھے کام کی نسبت آپ کی طرف ہو جائے۔ کام وہ کر رہے ہیں اور چوڑے آپ ہو رہے ہیں، نمبر آپ بنا رہے ہیں۔ اللہ کو یہ خصلت سے بہت نفرت ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کے بارے میں آپ یہ ہرگز نہ سمجھیں کہ یہ عذاب سے بچ جائیں گے۔ اور نبی کے دور میں یہ کام یہود کیا کرتے تھے، ان کے علماء جو باطل پرست تھے، باطل کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہے تھے۔ آگے اللہ کا ارشاد ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو اس میں بھی تسلی ہے کہ سب نے اللہ کی طرف جانا ہے، اختیارات اللہ کے پاس ہیں، تو تم نے خوش اللہ کو رکھنا ہے۔